اچھا اب دو شخصیات کے بیچ میں جب ایک جرنلسٹ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ذرا پریٹی بھائی سے اجازت دیں کہ ہم شروع کر لیں، کیونکہ ذرا نیوز بھی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دونوں کا جو ہے وہ تجزیہ میں درکار ہوگا۔ پراچا صاحب، آج یہ سعودی وزیر خارجہ چلے گئے، دو ابھی کچھ دیر میں شاید روانہ ہوں گے، کیا رہا انسائٹ کوئی آپ کے پاس، کیسی رہی ملاقات؟ اور تھوڑا سا دیکھیے 3-4 پہلو ہیں اس کے۔ نمبر 1 کہ آج ورلڈ سٹیج پہ پاکستان ہے، یعنی سینٹر سٹیج جس کو آپ کہہ دیں، کہ اس جنگ نے صرف اس ریجن کو افیکٹ نہیں کیا، صرف ایران یا مڈل ایسٹ افیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ اگر آئل پرائسز دیکھ لیں یا سپلائی چین کا رک جانا دیکھ لیں تو پوری دنیا اس سے متاثر ہے۔ جب پہلے دن جنگ لگی تھی 28 فروری کو، تو آئی ریممبر کہ جاپان کی فارن منسٹری کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ انرجی سیکیورٹی۔ کہاں جاپان جو کسی طرح بھی اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے، تو پاکستان کا اس طرح سے دنیا کی سٹیج پہ آنا میرا خیال ہے ہم ایز اے پاکستانی ہمارے لیے سب کے لیے باعث فخر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی میٹنگ نہیں تھی 4 ملکوں کی۔ 19 مارچ کو جب سعودی عرب میں ریاض میں عرب اسلامک وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا تو اس میں بھی یہ چاروں ملے تھے، تو مینس کہ کچھ گراؤنڈ ورک وہاں سے شروع ہوا تھا، اس کو آج آگے بڑھایا گیا۔ اور جو آپ نے بالکل اس پوری اسحاق ڈار صاحب کی اسپیچ میں جو میرے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ڈائلاگ کو براہ راست بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور ہوسٹ بھی کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم 4 ملیں یا پاکستان سٹیج پہ آ جائے، ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے۔ جنگ بند ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر دونوں فریق جو پہلے بات چیت نہیں کر رہے تھے آپس میں، اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ ہم نے 15 پوائنٹس ایران کے لیے بھیجے ہیں وایا پاکستان، آج انہی پوائنٹس کی وجہ سے ہرموز والا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ڈار صاحب نے وہ بھی بتا دیا کہ 20 جہاز وہ ایران گزارنے دے گا، جس میں ڈیلی جو ہے نا وہ 2 جہاز گزریں گے، تو وہ ایک طرح کی بگننگ ہے اس کرائسس اور اس کو ایکس پہ پوسٹ کو صدر ٹرمپ نے اس کو ری پوسٹ بھی کیا۔ جنرل صاحب اب آپ کی طرف آتی ہوں، جنگ رکتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں، جو ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس کا کوئی ریوارڈ، مطلب ریوارڈ ان اے سینس کہ حتمی یہ چیز کہ ہاں جی کب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنگ رک سکتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی۔ دیکھیں اس وقت تو ایوالونگ سچویشن ہے، اور جتنی انپریڈکٹیبلٹی اینڈ ارریشنلٹی جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے، ارریشنلٹی دونوں طرف موجود ہے، کیونکہ اٹس ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ۔ یہ ٹوٹسیز اور ہٹوز کا کانفلکٹ تو ہے نہیں افریقہ کے اندر کہ آپ نے کر دیا، یا اسمالر نیشنز کا، میڈیم نیشنز کا۔ یہ 2 سوچوں کی جنگ ہے جی، آئیڈیالوجیز کی کہہ لیں آپ جنگ ہے، کیونکہ اس کو میں بیسیکلی تو یہ جوئش زائنزم کی اپلیکیشن ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، اور انہوں نے سک ان کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ہو ہیز بن، اب ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی وہ معصومانہ طریقے سے شامل ہو جائے، آف کورس دے ہیو دیئر اون، یو نو 40 سال سے ایک چیز کی ایفرٹ ہو رہی تھی، وہ بھی آ کے مٹیریلائز ہوئی ہے، تو دیر از سم تھنگ۔ جنگ بند ہونا اس وقت جب اس طرح کے کریکٹرز جنگ میں ہوں، اور ان آرتھوڈاکس جنگ بھی ہو رہی ہے، ایسیمیٹری بھی ہے، انکنونشنل بھی ہے، اور دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ پرائڈز اٹیچ ہے۔ ایک کے ساتھ اگر 6000 سال کی تاریخ اٹیچ ایک کے ساتھ کر لی ہے، اپنی تاریخ ریزسٹنس کی، اور انہوں نے اپنی حسینیت کو بھی اس وقت یو نو دیر از اے لاٹ اٹیچ ود دس سویلائزیشن کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ایک کلیش ہے، اور اس کو انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے اینڈ اسٹیٹ تک لے جانا ہے، اینڈ دے تھنک کہ ہم اس وقت ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ ہیں۔ آپریشنلی میں بھی ایک نیچے ہوں، ملیٹریلی ہو سکتا ہے امریکہ آگے ہو، لیکن اسٹریٹجیکلی ایران اس وقت ایک بہتر پوزیشن پہ ہے، بٹ اس بہتر پوزیشن کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ وہ بہتر ایگزٹ بھی کر جائے فار کیپنگ دا فیوچر۔ ضروری نہیں ہے کہ آج ایک بہتر پوزیشن پہ تو وہ کل بھی اسی پوزیشن پہ رہیں گے۔ آن دا ادر ہینڈ امریکنز، دیکھیں یہ 15 پوائنٹ تو وار سے پہلے بھی آلموسٹ یہی پوائنٹس تھے ان کے، جو وہ کیپچولیشن آف پالیسی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے شاید کیپیٹیشن جو لیڈرشپ کو نکال کے چینج وہ سمجھے کہ ایک وٹ ایور دیٹس اے ہسٹری ناؤ، کہ ہسٹری میں اس لیے کہتے ہو اب 30 دن گزر گئے ہیں، وہ ابھی انوائرمنٹ ہیز چینج، تو پہلی کیجولٹی ان کے پلان کی ہو گئی، اینڈ پھر چونکہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے تو ملٹری آبجیکٹیوز انکلیئر ہی رہتے ہیں، ایوری ٹائم چینج، تو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔
بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ٹپنگ پوائنٹ ابھی آلموسٹ ساروں کو ہی آ گیا ہے. جس کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اسرائیل کہ ہاؤ ہی بیہیوز ان دس انوائرمنٹ. آیا وہ اس پروسیس کے ساتھ اپنے آپ کو امریکہ کے تابع رکھتا ہے یا امریکہ اپنے آپ کو پروسیس سے جوڑ کے اور ان کو پھر امپیونٹی کے ساتھ وہی فری ہینڈ جو آلریڈی ہم اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے بات بڑھاتی ہوں. جوہر سلیم صاحب, جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کی بات کی نا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ امریکہ کے تابع رکھتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اناؤنس کیا, لیکن پریکٹیکلی وہ سیز فائر نہیں تھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو واٹر پلانٹ تھے اس پہ بھی اٹیک کیا, مختلف چیزوں پہ کیا, اسٹیل پلانٹس پہ کیا. اب جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ انہوں نے 3,500 ٹروپس فوجی بھیجے فار زمینی حملے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی صدر جو ٹرمپ ہیں ان کی اجازت سے مشروط ہے کہ کب وہ کہتے ہیں تو پھر اور فردر ابھی بھیجیں گے. تو ایک طرف مذاکرات, ایک طرف سیز فائر اور دوسری طرف یہ کاروائیاں, یہ کانفلکٹ ہے کیا ہے یا اسرائیل کا پریشر ہے؟ دیکھیے اس پہ میں تو کئی ہفتے سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکنز پلان کر رہے ہیں اسپیشل آپریشنز وہاں پہ یا اسپیشل فورسز کو استعمال کرنا, جس میں ایک وہ ایئر بورن ڈویژن ہے جو ظاہر منگوایا ہے, پھر ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے, اور پھر ایک دو بٹالینس کے برابر وہ ہیں, ملا کے 7 سے 10,000 ٹروپس. اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ان کا پلان پہلے سے ہی تھا, 2-3 ہفتے پرانا ہے. تو اس میں لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شروع میں جب وہ اس جنگ میں آئے تو وہ یہ چاہتے تھے. اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رجیم چینج کے بارے میں تھی, اور انہوں نے خود بھی یہ کہا اسٹارٹنگ میں انہوں نے کہا تھا بالکل, لیکن جب انہوں نے رجیم چینج کہا تھا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ پورے کا پورا رجیم گر جائے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا. مطلب یہ تھا کہ ان کی مرضی کا کوئی مور فیوریبل بندہ, جس طرح کہ وینزویلا میں ہوا کہ اسی رجیم کے ایک شخص سے دوسرے شخص کو حکومت مل گئی اور وہ بات بن گئی. تو ان کا مقصد یہ تھا اس وقت, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ صرف ایریل بومبنگ سے آپ یہ نہیں کر سکتے. اب اسرائیل کا مقصد کیا تھا؟ اچھا اس کے بعد امریکہ مزید یہ چاہتا تھا ٹیکٹیکل لیول پہ کہ ان کی نیوکلیر کیپیسٹی جو ہے ڈیگریڈ کرے, کیونکہ ان کو کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن یہ تھی کہ ایرانینز ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 450 کلو گرام جو افزودہ یورینیم جو کہ ناتانز اور فردو میں اور اصفہان کی سائٹس پہ پڑا ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ ان کی میزائل کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے, اور پھر ان کی نیوی اور ایئر فورس کو بھی مزید, تاکہ وہ پاور پروجیکشن جو ریجن میں کرتے ہیں وہ دوبارہ سے کنٹین ہو جائے. یہ ان کے ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے آبجیکٹیوز تھوڑے سے مختلف تھے ان کے. اسرائیلیز جو ہے نا وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ایک لمبی جنگ میں. وہ 2-3 وجہ سے ان کو سوٹ کرتی ہے. ایک کیا ہے کہ اسرائیلی یہ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ظاہر ہے کہ ایکسپینشن, یہ نہیں کہ وہ قبضہ کرنا شروع کر دیں, اپنی جو ہے نا اسٹریٹجک ایکسپینشن چاہتے ہیں اس پورے خطے میں. ہیجمونک ان کے ڈیزائنس ہیں کسی حد تک, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو ہے نا گریٹر اسرائیل والا فینومینا, جی بیسیکلی تو ان کا مطلب یہ نا کہ ایران کی جو کیپیسٹی وہ اتنی کم ہو جائے کہ وہ کسی طرح پاور پروجیکٹ نہ کر سکے یہ تھرو دا پراکسیز اور سارا, اور ہم کر سکیں بیکاز ہمارا جو اپنا وہ ویٹ ہے ایز اے ملٹری پاور, ایز اے نیوکلیر پاور, اور ایران کی آؤٹ پوسٹ اور جو ویسٹرن آؤٹ پوسٹ اس خطے میں. اچھا وہ لمبی جنگ چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے اندازے کے مطابق 2-3 ہفتے کے بعد وہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے بہت سارے اس قسم کے بیانات بھی دیے کہ ہم نے تو اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں, اب تو کچھ ہٹ کرنے کے لیے کوئی ٹارگیٹ بھی نہیں رہا, ہم نے نیوی بھی تباہ کر دی, یہ بھی کر دیا, اور ان کے رفقا کے بھی بہت سارے بیانات آئے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایران نے لیا تھرو این اسیمیٹرک وارفیئر, جس میں کہ بیسیکلی انہوں نے, کیونکہ انہوں نے ایک تو خیر ہٹ کیا جس طرح جو بھی ریٹیلیٹ کیا اسرائیل کے خلاف, پھر انہوں نے ایک ہائی رسک اسٹریٹجی کے تحت گلف کنٹریز کو بھی ہٹ کیا بیسز کے علاوہ بھی. تیسری جو سب سے بڑی چیز تھی جو شروع میں انہوں نے کر دی, آپ نے ہرمز کو بھی بند کر دیا. اچھا جب یہ اب چیز ہو گئی تو اب امریکہ کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا, کیونکہ اگر ابنائے ہرمز کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں وہ, تو پھر وکٹری کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایون نامنلی بھی. تو اب وہ دیکھیں پلان بی ان کا پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ساری جو فورسز ہیں 7 سے 10,000 لے کے آئیں گے, اور پھر بالکل, اور پھر وہ خرق پہ شاید قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو 7 آئلینڈز اس کے ساتھ ہیں, اور پھر وہ نیوکلیر پلانٹس کے اوپر بھی کوئی اسپیشل آپریشن کریں گے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو 450 کلو گرام مواد ہے, دیکھیں بیکاز ہی وانٹس سم تھنگ آؤٹ آف اٹ جس کو وہ وکٹری ڈکلیئر کر سکیں جس پہ. لیکن لاسٹ پوائنٹ میرا جو ہے نا اس پہ وہ اہم ہے نادیہ, وہ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد جو جنگ میں طوالت ہوتی ہے نا, وہ نہ ایران کو سوٹ کرے گی, آپ یہ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں, نہ ہی وہ امریکہ کو سوٹ کرے گی, یہ صرف اسرائیل کو سوٹ کرے گی, اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں. بالکل. پر اچھا صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے بتائی ہیں, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب جون میں بھی اٹیک کیا تھا تو اس سے بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کی ایران نے دھمکی دی تھی. تو یہ کیا تھوڑی سی مس کیلکولیشن تھی
सेकेंडली अब जो डायरेक्ट टॉक्स का कोई इम्कान है, ईरान तो कह रहा है कि जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या एम्ब्रॉयडर कैनवस आप देख रहे हैं कि कोई डायरेक्ट टॉक्स पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की हो सकती है? देखिए, जो पहली बात है ना, 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे। न्यूक्लियर वाला जब पिछले साल आए थे, जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, कहा था कि हम तो ख़त्म करके जा रहे हैं। और फिर ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने जब वहाँ टॉक्स हुई इस जंग से थोड़ा पहले, तो पहले दिन उन्होंने कहा, ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने, कि ईरान ज़ीरो एनरिचमेंट पे राज़ी हो गया है। तो ये तो न्यूक्लियर वाला तो था नहीं। बेसिकली उनको मसला है मिसाइल के हवाले से, और अभी आप देख भी रहे हैं कि इसराइल के अंदर जिस तरह से तबाही मचाई है ईरान ने मिसाइल फेंक के, वो तो पूरी वीडियोज़ नहीं आती, जो थोड़ी बहुत आती हैं उससे अंदाज़ा होता है। तीसरी उनकी जो ईरान की प्रॉक्सीज़ जिनका कहा जाता है, हिजबुल्लाह है या पहले वो हमास के साथ उनका चलता था, ये 3 चीज़ें थीं बड़ी क्लियर, वो इसराइल और अमेरिकन नेक्सस के हवाले से। उसमें मिसाइल तो अभी तक है, मीन्स के अभी वो नहीं हुआ पूरा ऑब्जेक्टिव। परसों भी तेहरान में एक स्टील फैक्ट्री को उन्होंने निशाना बनाया और वो कह रहे थे कि यहाँ से मिसाइल पैदा करने के लिए, बनाने के लिए ये स्टील काम आती है। अपने तौर पर वो जो प्लांट्स पे हमले नहीं करने हैं वो जारी हैं, कोई सीज़ फायर नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर, लेट इट बी वेरी क्लियर, इट्स ऑल डिसेप्शन। अब दूसरी बात जो आगे बढ़ने वाला है, देखें 100 साल भी जंग रही तारीख़ में, अल्टीमेटली ख़त्म हुई। नेपोलियनिक एज थी, वो 15 से 20 साल चली, वो भी ख़त्म हुई। हिटलर का भी, जंग ने ख़त्म तो होना होता है, ख़त्म होना है, और बातचीत से मुज़ाकरात से ही होना होता है। जो डार साहब ने, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया, सिर्फ 30 सेकेंड, कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स हो जाती हैं, जैसे डार साहब इस इजलास के बाद कह रहे हैं, कोई ना कोई तो फीडबैक होती है, वैसे नहीं बात की जाती, ठीक है, वो एक बड़ा इनकरेजिंग फैक्टर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।